وہ ہے کیا پٹیشن کس لیے لگائی گئی ہے, اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, آفتاب بقائی صاحب پہ پہلے تو ایف آئی آر کاٹی گئی ریلی کے سلسلے میں. ریلی جبکہ وہ اپنے گھر میں تھے, اسپتال سے گھر پہنچے تھے. ان کی اہلیہ شدید علیل ہیں ان کے پاس سے, اور رات کے وقت ان کو اٹھا لیا گیا. کیوں تو پتہ چلا کہ انہیں ریلی کیس میں انوالو کر دیا گیا ہے, جبکہ وہ وہاں سے نہ اریسٹ ہوئے نہ ان کا کوئی واسطہ تھا ان سے. بہت کمزور ایف آئی آر تھی. سیشن کورٹ میں وہ پیش ہوئے اور وہاں میں نے اچھی طرح اس کا تو پوسٹ مارٹم کیا, لیکن بیل ہو گئی وہاں سے. لیکن ان کے راستے مسدود کر دیے گئے ایم پی او لگا کے. بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آگے لے آتے ہیں, ورنہ بات دوسرے رخ پہ جائے گی. کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور پھر ہم پہ بھی 16 ایم پی او بھی لگ سکتا ہے جی تو مجبور ہو جائیں گے. ہماری دعا ہے کہ وہ سیاست چھوڑنے پہ مجبور نہ ہو, نہ کوئی ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو. ایک عدل و انصاف کی فضا قائم ہو اور اس شہر میں عوامی امنگوں کے مطابق ہر اس جماعت کو اجازت دی جائے جو کہ آئینی اور قانونی طور پہ اس ملک کی اساس کی حفاظت کرتے ہوئے ملک میں سیاست کرنا چاہتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں انجینئر عمیر وہاب, آل اباؤٹ پاکستان بائی جاگ کراچی سے. آج میں آپ کے لیے بہت ایک اہم خبر لے کر آ رہا ہوں کہ آج مورخہ 24 جولائی 2023 کو ہائی کورٹ میں آلریڈی سبمٹڈ ایک پٹیشن پر سماعت ہونے جا رہی ہے, جو کہ آفتاب بقائی, جو کہ الطاف حسین صاحب کی تقریر, تصویر و تحریر پر پابندی ہٹوانے کے لیے عام شہری کے طور پر ہائی کورٹ آف سندھ, اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے کہ ان سے میرے نظریات اور میرے جذبات الطاف حسین کی سیاست سے مطابقت رکھتے ہیں, تو ان کو ایک عام انسان کے طور پہ, ایک سیاسی رہنما کے طور پہ پاکستانی سیاست میں فعال ہونے کی اجازت دے دی جائے. لیکن آج سے کچھ روز پہلے آفتاب بقائی صاحب کو زیر حراست میں رکھ کر اب 16 ایم پی او کے تحت حکومت سندھ نے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. ان کی باضابطہ رہائی کے لیے ان کی وکیل ایڈوکیٹ سعدیہ غوری صاحبہ کل ہائی کورٹ آف سندھ میں پیش ہوں گی, اور اس پٹیشن نمبر 3459/23 کی سماعت کل ہوگی. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایڈوکیٹ سعدیہ غوری صاحبہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم, کل صبح مطلب جب ہم یہ انٹرویو ناظرین کی طرف جائے گا, جو 24 جولائی 2023 آپ ہائی کورٹ میں پیش ہو رہی ہوں گی, اور پٹیشن نمبر 3459/23 جو کہ آلریڈی سندھ ہائی کورٹ میں کل کی ڈیٹ پہ ہیئرنگ میں ہے, اس کے بارے میں بتائیں. وہ ہے کیا پٹیشن, کس لیے لگائی گئی ہے, اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, آفتاب بقائی صاحب پہ پہلے تو ایف آئی آر کاٹی گئی ریلی کے سلسلے میں. ریلی میں جو کورنگی ریلی زمان ٹاؤن تھانے نے جو ایف آئی آر کاٹی, اس میں ان کو نامنیٹ کیا گیا, جبکہ وہ اپنے گھر میں تھے, اسپتال سے گھر پہنچے تھے. ان کی اہلیہ شدید علیل ہیں ان کے پاس سے, اور رات کے وقت ان کو اٹھا لیا گیا. اور اس کے بعد پھر جب انہیں چھوڑا گیا تو زمان ٹاؤن چھوڑا گیا. اور جس وقت یہ اطلاع مجھے ملی ہے, کیونکہ میں پہلے سے ظاہر ہے ان کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کیس کے سلسلے میں ان سے رابطے میں ہوں, تو جب میں وہاں پہنچی ہوں تو پتہ چلا کہ انہیں ریلی کیس میں انوالو کر دیا گیا ہے, جبکہ وہ وہاں سے نہ اریسٹ ہوئے نہ ان کا کوئی واسطہ تھا ان سے. اچھا, اس سلسلے میں تو ایک بہت ہی کمزور ایف آئی آر تھی وہ, اور تھانہ خود بھی یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ان کے اوپر کراچی اور پاکستان کہیں بھی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے. ایک شریف شہری ہیں. بہت کمزور ایف آئی آر تھی. سیشن کورٹ میں وہ پیش ہوئے اور وہاں میں نے اچھی طرح اس کا تو پوسٹ مارٹم کیا, لیکن بیل ہو گئی وہاں سے. لیکن ان کے راستے مسدود کر دیے گئے ایم پی او لگا کے. ایم پی او کے تحت جو ہے اب ان کو 30 دن کے لیے پابند سلاسل کیا گیا, اور ان کی اس نظر بندی کو چیلنج کیا ہے ہائی کورٹ میں. میں نے پٹیشن لگائی ہے اور اس کی سماعت جو ہے وہ کل 24 تاریخ کو ہے صبح. اچھا, جب آفتاب صاحب کو بیل مل گئی
9 تاریخ کی گرفتاری کے بعد اس کے اگلے دن یا 1 سے 2 دن بعد جب ان کو پیش کر دیا گیا زمان ٹاؤن تھانے میں، تو اسی بیل ہونے کے فوری بعد ان کو ایم پی او کے تحت گرفتار ہو گئے وہ، یا گھر آ گئے تھے وہاں سے لے گئے؟ ایم پی او لیٹر تو پہلے سے ہی موجود تھے. مطلب جب میں تھانے پہنچی ہوں تو وہاں مجھے بتا دیا گیا تھا کہ ریلیز تو ہو ہی نہیں سکتا ان کا، اس لیے کہ ایم پی او لگا ہوا ہے. یہ مجھے تھانے سے پتہ چلتا ہے کہ ان پر ایم پی او لگا ہوا ہے. مطلب پوری تیاری تھی ان کا راستہ مسدود کرنے کی. اور میں بلکہ یہ کہوں کہ ریلی کی وجہ سے ان کو نہیں اٹھایا گیا، ان کی وجہ سے ریلی کریٹ ہوئی. ان کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کو نظر بند کرنے کے لیے یہ ریلی کا ایشو بنایا گیا. ریلی کریٹ ہوئی، مقصد ریلی کو اتنی امپورٹنس دی گئی. ورنہ دیکھیں کچھ عرصے پہلے یوم تاسیس منایا گیا ایم کیو ایم کی جانب سے. باقاعدہ لوگ بینرز آویزہ کر رہے تھے. جی بالکل. اور بینرز آویزہ کر رہے تھے اور چھوٹی موٹی خوشی وہ اپنی سیلیبریٹ کر رہے تھے. ایم کیو ایم کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی کھول دیا گیا تھا. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن اس جو 4-5 بائکوں پر کچھ لڑکے جو نکل آئے ریلی لے کر، تو اس کو لپیٹ کر اس کیس میں لپیٹ کر آفتاب بقائی صاحب کو، جو کہ اصل ہدف تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا. آفتاب بقائی اب کہہ رہی ہیں ایک عام آدمی ہے، شریف شہری ہے، کوئی ان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے. جی. تو آفتاب بقائی سے تکلیف کس کو ہے؟ کوئی مشہور آدمی ہوتے، کوئی ایم پی ایم این اے ہوتے، کوئی وزیر رہے ہوتے، کوئی جاگیردار ہوتے. اول تو جاگیردار تو ویسے ہی نہیں اٹھتے. اس شہر کے کوئی ایسے شہری ہوتے جو بڑے سرگرم ہوتے، اس وقت ان پہ ایم پی او وغیرہ لگا دیا جاتا، گرفتار کر لیا جاتا، تو سمجھ بھی آتی ہے. آفتاب بقائی کو تو کسی ایم کیو والے نے نام بھی نہیں سنا، پھر کیوں گرفتار ہو گئے؟ آفتاب بقائی کی کوئی سیاسی حیثیت یا بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں. وہ ایک عام شہری ہیں جو سعودیہ میں گزشتہ 25 سال سے ملازمت کرتے تھے. وہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور وہ جب وطن واپس آئے تو انہوں نے ایک اپلیکیشن لگا دی کہ بھائی میں جس سیاستدان کو پسند کرتا ہوں وہ بین ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے متحدہ قومی موومنٹ یا الطاف حسین بھائی کا نام خطرہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انٹر ہونے سے جو خود ان پارٹیز کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، بالکل تاریکی میں آ جائے گا، یہ یوں کہیں کہ دکانیں بند ہو جائیں گی. تو انہوں نے انوالو کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ پیپلز پارٹی. اگر سیاسی جتنے مخالفین ان کے، چلو سیاسی مخالفین پہ 2 ہیں بڑے. ایک پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ کی حکمراں جماعت ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے، اور آگے آنے والی کئی دہائیوں تک رہے گی. یقین کر لیں پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے نا، کیونکہ آپ کی مردم شماری ایسی نہیں ہوئی کہ آپ کی سیٹیں بڑھ جائیں. اور دیکھیے سیاسی مخالفین بہت سارے ہیں. ہر وہ بندہ جو اپنا الگ نظریہ رکھتا ہے وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے. لیکن وہ بندہ جو یہ پاور یا اتھارٹی رکھتا ہے کہ آپ کے خلاف ایسا اسٹیپ لے سکے. سندھ میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کے. ٹھیک ہے. اور ان کی جو حلیف جماعتیں ہیں جو ان کے ساتھ چل رہی ہیں، جو ایم کیو ایم کا ٹوٹا ہوا حصہ ہیں، بکھرا ہوا حصہ ہیں، الگ ہوئے دھڑے ہیں، تو انہی کو ظاہر ہے اس چیز سے فائدہ پہنچتا ہے. جن کے سربراہ مقبول صاحب نے آج سے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کر کے کہا میں اس شخص کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس شخص سے کہتا ہوں کہ یہاں کا امن تباہ نہ کرے. جس شخص کے نام پہ وہ ہم نے بھی رابطہ کمیٹی کی پریس کانفرنس دیکھی، جس شخص سے وہ ماہانہ وظیفہ لیا کرتے تھے، ان کے بارے میں اکثر لوگوں عوام کی رائے یہ ہے کہ نام کے مقبول ہیں پر انتہائی غیر مقبول ہیں. وہ تو ان کا تو میں نے بڑا مجھے افسوس بھی ہوا. ان کا میں نے ایک بیان سنا تھا کہ ہمارا کام پانی اور وہ بجلی، کچھ ایسا انہوں نے بیان کیا. بجلی گیس کے مسائل حل کرنا نہیں، ہم تو آپ کو شناکت دینے آئے تھے. جی شناکت دینے آئے تھے. تو مجھے میں بحیثیت شہری یہ بیان دے رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بھی ظاہر ہے گرین شناختی کارڈ ہے اور میں کراچی کی رہائشی ہوں، کہ شناخت دینے والا تو کوئی اور تھا. شناخت تو آپ کو بھی اس نے دی، آپ کو جو اتنا مقبول بنایا وہ اسی شخص نے بنایا ہے. اور اگر آپ نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ سے ایکسپیکٹیشنز بھی آپ سے ہی ہوں گی. آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ
ایک شخص جو باہر بیٹھا ہے امید اس سے لگاؤ یا سامنے دوسرے تیسرے کسی سے لگاؤ. ہم شناخت دینے آئے تھے کہ بڑا افسوسناک بیان تھا. اچھا میڈم اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آگے لے آتے ہیں ورنہ بات دوسرے رخ پہ جائے گی, کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور پھر ہم پہ بھی 16 MPO لگ سکتا ہے. جی. تو بات یہ تھی کہ الطاف حسین کی سیاست اگر شروع ہو جائے تو یہ بات تو اب نوشتہ دیوار ہے, روزے آیاں کی طرح روشن ہے کہ MQ پاکستان کی دکان بند ہو جائے گی. پیپلز پارٹی تو اپنے اتنے ہی ووٹ لے لے گی, اتنے سیٹیں لے گی کہ گورننگ پوزیشن میں آ جائے. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ پیپلز پارٹی کو متحدہ قومی موومنٹ جو اوریجنل ہے لنڈن کی, جو الطاف حسین صاحب کی زیر منظور نظر MQM ہے, اس سے مینیج کرنا, اس سے ڈیل کرنا زیادہ آسان ہوگا بنسبت ان کے, کیونکہ ان کے آپس میں کئی اختلافات ہیں. اب PSP بھی ان میں شامل ہو گئی ہے, اب ان میں آپس میں ہی جنگ جاری ہے جو کہ ہمیں میڈیا میں اطلاعات ملتی رہتی ہیں اندر خانے کیا ہو رہا ہے. کبھی کسی کو تھپڑ پڑا ہوتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ کچھ ہاتھا پائی ہو رہی ہوتی ہے. خیر ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, ہم تو یہ دعا کریں گے کہ ان کے اپنے ذاتی مسائل حل ہوں اور سب ایک ہی قومی دھارے میں شامل ہو کے اس قوم کی خصوصی طور پہ شہر کے لوگوں کی خدمت کر سکیں, بجلی پانی کے مسائل بھی گیس کے حل بھی کر سکیں. اب آئیے کل کی پٹیشن پہ آتے ہیں کہ کل کی پٹیشن کے بارے میں کتنی پر امید ہے کہ وہ آپ MPO ہٹوا سکیں گی, یا عدالت اتنا منصفانہ فیصلہ دے گی کہ بھائی بندے کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں, کوئی جلاؤ گراؤ بس لوٹنے یا بائک چھیننے یا موبائل چوری کرنے کے الزام میں کبھی گرفتار نہیں ہوا اور پڑھا لکھا آدمی ہے, ایڈوکیٹ بھی ہے, ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا آئینی طور پہ اور گرفتار بھی ہو گئے. کل کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے میں تو عدالت سے پوری امید کرتی ہوں. میں نے پہلے بھی کہا, دوبارہ میں کہوں گی یہ بات کہ پاکستان بھر کے کورٹس جو ہیں, ہائی کورٹس, وہ اس MPO کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ کمپنسیشن دلوایا کہ شہریوں کے قیمتی دن ضائع ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیے آئین کے آرٹیکل 8 سے 22 تک اسپیشلی نا, کہ جو رائٹس دیے گئے ہیں عام شہریوں کو, آرٹیکل 8 تو کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو بنیادی حقوق سے متصادم ہو وہ کینسل کیا جائے گا, اسے نہیں مانا جائے گا. تو MPO تو ایک دم سے سمجھیے کہ تمام بنیادی انسانی حقوق جو ہیں, جو پاکستان کے آئین نے 1973 کے آئین نے جو خوبصورت بنیادی حقوق دیے ہوئے ہیں عام شہریوں کو, وہ یہ تو ایک دم سے قطغن ہے, یہ تو ایک دم سے اس کو ختم کر دینے کے مترادف ہے. تو اس کو تو تمام کورٹس جو ہیں وہ سسپینڈ کر رہے ہیں. تو پاکستان میں کراچی بھی ہے, پاکستان میں یہی سندھ بھی ہے, تو سندھ ہائی کورٹ سے بھی میری یہی امید ہے کہ ایک بے بنیاد FIR اور مطلب اچانک سے نکالے گئے یہ بلا جواز MPO کے آرڈرز جو ہے وہ ان کو سسپینڈ کرتے ہوئے ان 100-150 خاندانوں کو اذیت سے نجات دلائے گی, جس میں وہ 15 دن سے گرفتار ہیں بلا جواز. اس وقت اس ریلی کی پاداش میں آپ گن کے بتا سکتی ہیں یا کوئی لسٹ دے سکتی ہیں کہ کتنے لوگ گرفتار ہیں, کس عمر کے حصے میں, کس عمر کے حصے تک کے لوگ گرفتار ہیں؟ نہیں, یہ تو کہنا ممکن نہیں ہے کہ کس عمر کے حصے میں, تقریباً سبھی اس میں اس کو رگڑے میں لیا ہے نا. حیرت کی بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں وہ بھی انڈر 18, وہ بھی, اور ایسے بچے کہ جو متحدہ کے ووٹر ہیں, نہ سپورٹر ہیں, نہ ان کا متحدہ سے کوئی واسطہ ہے, وہ حافظ قرآن ہیں, ان کا سرکل, ان کا فرینڈ سرکل جو ہے وہ بھی جو ہے حفاظ پر مشتمل ہے, مدرسے والے لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, تو ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے. ہاں رکھا ہے ان کو, کچھ کو شفٹ کر دیا گیا ہے دوسرے جیلوں میں. کہاں؟ کراچی سے باہر جیکب آباد اور سکھر جیل میں رکھنے کی جگہ. یہ پالیسی میری سمجھ سے باہر ہے. یہ تو پینک کریٹ کرنے والی بات ہے نا کہ بس دوڑیں لگوا دی گئی ہیں, سارا فوکس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہٹ جائے اور ظاہر ہیئرنگ نہ ہو پائے. ہیئرنگ نہیں ہو پائے گی تو ظاہر آپ نے ابھی خود پہلے عرض کیا تھا کہ
اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی تو ظاہر ہے پھر الیکشن نزدیک ہے. اگر ہیئرنگ ہو گئی اور منصفانہ فیصلہ آ گیا اور ایم کیو ایم بحال ہو گئی تو پھر تو دوسروں کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے. تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. کتنے بڑے پیمانے پر ریلی, اگر آپ ریلی کو بیس بناتے ہیں, ریلی تو کراچی میں ہوئی ہے, میرپور. میں نے وہاں یہ سوال کیا سیشن میں کہ اگر یہ 30-40 لڑکے تھے تو کم از کم 10-15 بائکس تو ہونی چاہیے نا, کوئی 12 بائکس تو ہونی چاہیے. وہ بائکس کہاں ہیں؟ وہ کاریں جن کا ذکر ہے وہ کہاں ہیں؟ آپ کے پاس وہ مدعی کہاں ہیں جن کی بس جلی یا جن کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا؟ کوئی بھی تو اس میں لے کر نہیں آیا ہے آپ کے پاس درخواست. تو ایف آئی آر کسی شخصیت کی مدیت میں ہے یا جی نہیں, یہ انہوں نے تھانے والوں کی اپنی کارروائی ہے. جی اپنی کارروائی ہے. ناظرین, یہ میرے ساتھ شریک گفتگو تھیں ایڈوکیٹ سعدیہ غوری صاحبہ. یہ آفتاب بقائی صاحب کی وکیل ہیں. آفتاب بقائی صاحب کی مدیت میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی جس میں انہوں نے بطور عام شہری معزز عدالت سے اس بات کی استدعا کی تھی کہ الطاف حسین وہ واحد قومی لیڈر ہیں کہ جن کی سربراہی میں وہ اس شہر میں رہتے ہوئے اپنا قانونی اور معاشرتی اور سماجی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ان کی جماعت کو نمائندگی دی جائے, ان کی جماعت کو اس بات کی اجازت دی جائے, الطاف حسین صاحب کی جماعت کو اپنا حق رائے دہی وہ وہاں استعمال کر سکیں گے. اس کے بعد وہ پٹیشن سعدیہ غوری صاحبہ کی جانب سے عدالت میں پیش کی گئی جو کہ سماعت کے لیے قبول بھی ہوئی. اس کے بعد اس کی سماعت اب تک زیر غور ہے, اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ سماعت ہو سکے. اس کے بعد ریلی ہو گئی, نام نہاد سی ریلی, جس میں کچھ لوگ, بچے, کچھ افراد, کچھ بزرگ شریک تھے. اس ریلی کی پاداش میں آفتاب بقائی جو کہ ایک رابطہ کمیٹی کی جانب سے قائم کردہ مشاورتی کونسل کے رکن تھے, ان کو گرفتار کر لیا گیا. اگلے دن ان کی ضمانت ہوتی ہے, باقاعدہ سب کی بھی ضمانتیں ہوتی ہیں, لیکن حکومت سندھ نے ان کو نقص امن کے تحت 16 MP کے تحت گرفتار کر کے نظر بند کر کے سندھ کی مختلف جیلوں میں رکھ دیا ہے. اس کے لیے کل عدالت میں ایڈوکیٹ سعدیہ غوری صاحبہ پیش ہو رہی ہیں. ہم بطور صحافی یا بطور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ کے لیے اس بات کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ جس چیز کے لیے پیش رفت کر رہی ہیں, اگر آپ حق پہ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور مدد فرمائے, اور اس جماعت کو, اس ایم کیو ایم کے اس حصے کو اس شہر میں دوبارہ سے کام کرنے کی اجازت مل جائے کہ جس پر لوگوں کا اطمینان ہو. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین, میں اپنا ایکسٹرا تھوڑا سا لمبا کر رہا ہوں, آپ سن لیجئے گا اور اپنی رائے ضرور کومنٹ باکس میں جا کے دے دیجئے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میرے ہی پلیٹ فارم سے مزید کس کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں, کس کے سوالات اور جوابات آپ لینا چاہتے ہیں. کہ اگر ایم کیو ایم جو الطاف حسین صاحب کی ہی پروڈکٹ ہے, اور ایم کیو ایم اور الطاف حسین ایک دوسرے سے الگ کبھی بھی نہیں ہے, ابھی کچھ وجوہات کی بنا پہ الطاف حسین سے وہ ایم کیو ایم کو چھین لیا گیا ہے, لیکن ہے تو انہیں کی. یہ بچہ یہ جانتا ہے, اور جن لوگوں کے پاس ہے وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ الطاف حسین کی ہے. اگر وہ اجازت دے دی جائے یا مل جاتی ہے تو یقیناً یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا خانہ خراب ہو جائے گا. بہت سے لوگ ملک چھوڑنے پہ, سیاست چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. ہماری دعا ہے کہ وہ سیاست چھوڑنے پہ مجبور نہ ہو, نہ کوئی ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو. ایک عدل و انصاف کی فضا قائم ہو, اور اس شہر میں عوامی امنگوں کے مطابق ہر اس جماعت کو اجازت دی جائے جو کہ آئینی اور قانونی طور پہ اس ملک کی اساس کی حفاظت کرتے ہوئے ملک میں سیاست کرنا چاہتی ہے. ایڈوکیٹ صاحب, آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو کیمرہ آپ کے سامنے ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دعا کریں کہ کل جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ حق میں آئے, اور یہ کہ کوئی بھی ایسی سرگرمی جو بھی الطاف حسین بھائی کے جو ووٹر سپورٹر ہے, عدالتی فیصلے آنے تک وہ کوئی ایسا عمل نہ دہرائیں کہ جس سے قانون شکنی ہو. کوئی بھی ایسا عمل نہ دہرایا جائے,
اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سرخرو کرے، کامیاب کرے اور دوبارہ سے اس شہر کی رونقیں بحال ہو، کیونکہ میں بھی یہیں اسی شہر میں سڑکوں پر چلتی ہوں، انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہے، اور میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ جب بھی کراچی بنا ہے وہ الطاف حسین صاحب کے ہی دور میں بنا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ الطاف حسین کے دور میں اس وقت کے میئر کراچی مصطفیٰ کمال، جن کو پوری دنیا کا دوسرا یا تیسرا بہترین میئر قرار دیا گیا تھا، وہ بھی اس وقت اس بات کی گردان کیا کرتے تھے، دن اور رات کیا کرتے تھے کہ مجھ مصطفیٰ کمال میں کوئی کمال نہیں، جو کچھ ہے الطاف حسین کا نظریہ ہے، الطاف حسین کی فکر ہے اور الطاف حسین کا ہی فلسفہ ہے، جو میں آدھی رات اٹھ کے کام کرتا ہوں، مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو بڑی کمال کی بات ہے کہ کروڑوں آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں، اور آپ اس میں سے یہ بھانپ لیں کہ کون شخص ہے جو مطلوبہ جو بھی ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ اس کو احسن طریقے سے نبھائے گا، پھر قیادت اتنی مخلص بھی ہو کہ جتنا پیسہ آپ کو اس مد میں مل رہا ہے وہ پیسہ آپ پورا کا پورا اسی کام میں لگا دیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہی غلطی ہوئی الطاف حسین صاحب سے، غلط بندہ انہوں نے غلطی نہیں ہوئی، انہوں نے تو اپنی جانب اچھا ہی سوچا تھا کراچی کے لوگوں کے لیے، اور مخلص تھے اور انہوں نے حلف لیے تھے، لیکن نہیں، وہی مصطفیٰ کمال آ کے کراچی میں 3 گھنٹے کی نان سٹاپ پریس کانفرنس کیے، دنیا کی تاریخ میں ایسی پریس کانفرنس کوئی نہیں ہوئی جس میں کوئی اشتہار نہیں تھا، کوئی بریک نہیں تھا، 3 گھنٹہ اور 1 گو میں وہ گئے پاکستان کے ہر میڈیا چینل پہ، اور انہوں نے 3 گھنٹہ بیٹھ کے الطاف حسین کے فضائل بیان کیے کہ وہ کون سی والی کتنی ملاتے تھے، کتنی پیتے تھے، کب پیتے تھے، اور کب پی کے یہ بولتے تھے، اور کب کیا کرتے تھے، کہ کب راہ کے ایجنٹوں سے ملتے تھے، کب وہ راہ کی پیسے لیتے تھے، سب وہ بتا کے گئے۔ الطاف حسین نے ان کو میئر بنایا تھا، یہاں مان لے کہ الطاف حسین کی غلطی تھی، الطاف حسین یہاں غلط تھے، الطاف حسین نے غلطی کی تھی، اور الطاف حسین سے امید یہ رکھیں گے کہ مزید ایسی غلطیاں نہ کریں۔ مولا علی کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، بس اس کے علاوہ میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ چلے ناظرین، آج کی آپ نے نشست دیکھی، انشاءاللہ کل جب ایڈوکیٹ سعدیہ غوری صاحبہ عدالت میں پیش ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ ہم ایک اور نشست رکھ کے آپ تک ضرور لے کے آئیں گے۔ شکریہ۔